اب یہ سرکار گوھر شاہی کی جو منظوم تعلیم ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سرکار گوھر شاہی نے یہ کلام کہا ہے اور دیکھیے کیا اس میں عجز و انکساری کا عنصر ہے۔ کہاں تیری ثنا، کہاں یہ گنہگار بندہ، کہاں تیری ثنا، کہاں یہ گنہگار بندہ، کہاں لاہو تو لامکاں، کہاں یہ عیب دار بندہ۔ نور سراپا ہے تو مگر یہ نقص دار بندہ، کتنی جرت بن گیا تیرے عشق کا دعوے دار بندہ۔ مگر عشق تیرا دن رات ستائے پھر میں کیا کروں، مگر عشق تیرا دن رات ستائے پھر میں کیا کروں۔ عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں۔ پاک ہے ذات تیری مگر یہ بے نشان بندہ، بادشاہ ہے تو زمانے کا مگر یہ بے اشنان بندہ۔ مالک ہے تو خزانے کا مگر یہ بے سر و سامان بندہ، جتلائے پھر بھی عشق تجھ سے یہ انجان بندہ۔ مگر اس عشق میں موت بھی نہ آئے پھر میں کیا کروں۔ عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں۔ آئی آواز اے عاشق اپنا گریبان دیکھ، آئی آواز اے عاشق اپنا گریبان دیکھ۔ عمل ہیں تیرے روسیا اس سیاہی کا نشان دیکھ۔ لگا نہ دھبا عشق پر اے نادان دیکھ، گر بننا ہے عاشق پھر نصوحے کی دکان دیکھ۔ مگر تیرا یہ نصوحہ نہ مل پائے پھر میں کیا کروں۔ عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں۔ نکلا جو پنجہ ابلیس سے سمن جاری ہو گیا، ڈالا گھیرا فوج ابلیس نے ملزم باغی ہو گیا۔ نفس بھی ہوا دشمن دل تھا جو غازی ہو گیا، بچایا جو قلندر نے رب بھی راضی ہو گیا۔ اب بھی تو پردہ نہ اٹھائے تو میں کیا کروں، اب بھی تو پردہ نہ اٹھائے تو میں کیا کروں۔ عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں۔ نکنا نالا جب سینے سے دل سینے میں تڑپنے لگا، نکلا نالا جب سینے سے دل سینے میں تڑپنے لگا۔ غضب عشق میں آ کر سارا جنگل اللہ اللہ کرنے لگا۔ پہنچی آواز جو عرش پر عرش بھی تھر تھر ہلنے لگا، پہنچی آواز جو عرش پر عرش بھی تھر تھر ہلنے لگا۔ کیسی یہ ہو تھی کہ زمین و آسمان جلنے لگا۔ تو پھر بھی سر نہ اٹھائے تو میں کیا کروں۔ عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں۔ پڑے ہیں ٹیلوں پر بے آب و گیاہی، تعجب ہے کیا یہی ہے قاعدہ فقیرائی۔ نیند گئی لقمہ بھی گیا یہی ہے رضائے الہی۔ پڑے ہیں مستی میں نظریں جمائے ہوئے گوھر شاہی، پڑے ہیں مستی میں نظریں جمائے ہوئے گوھر شاہی۔ ان نظروں میں گر تو نہ آئے پھر میں کیا کروں، ان نظروں میں گر تو نہ آئے پھر میں کیا کروں۔ عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں۔ ملتا نہیں خدا بھی محمد کی رضا کے بغیر، سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں ملتا نہیں خدا بھی محمد کی رضا کے بغیر۔
ہوتی نہیں رضائے محمدی شریعت مصطفیٰ کے بغیر۔ جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ شریعت کو نہیں مانتے، وہ ذرا غور کریں سرکار کی تعلیم کیا ہے۔ ملتا نہیں خدا بھی محمد کی رضا کے بغیر، ہوتی نہیں رضائے محمدی شریعت مصطفیٰ کے بغیر، پہنچ نہ سکے گا ہرگز تو اس شاہراہ کے بغیر، کہ خدا بھی چلتا نہیں قانون خدا کے بغیر، کہ خدا بھی چلتا نہیں اس قانون میں بھی تو سامنے نہ آئے تو میں کیا کروں، اس قانون میں بھی تو سامنے نہ آئے تو میں کیا کروں، عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں۔ یوں تو اللہ ہو ہے جا بجا مگر ایک نقطے میں بات ہوتی ہے، یوں تو اللہ ہو ہے جا بجا مگر ایک نقطے میں بات ہوتی ہے، مل جائے گر یہ نقطہ پھر نور کی برسات ہوتی ہے، اس نقطے کی تلاش میں طالبوں کی عمر برباد ہوتی ہے، خدا کی قسم اسی نقطے سے مجبور خدا کی ذات ہوتی ہے، یہ نقطہ پا کر بھی تو نظر نہ آئے پھر میں کیا کروں، عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں، ہزاروں رستے ہیں عرش بری تک ابھی تو رواں ہے، ہزاروں رستے ہیں عرش بری تک ابھی تو رواں ہے، ہزاروں دشمن ہیں ان راہوں میں تیرا کدھر گماں ہے، گر مقدر ہیں بلند تیرے آشیانہ بآسماں ہیں، گر مقدر ہیں بلند تیرے آشیانہ بآسماں ہے، مگر آسماں کے آگے اس عشق کی دکان ہے، ان راہوں میں ہی گر عشق ستائے پھر میں کیا کروں، عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں، آ گئے کدھر ہم یہ تو سخی شہباز کی چلہ گاہ ہے، آ گئے کدھر ہم یہ تو سخی شہباز کی چلہ گاہ ہے، وار خوش نصیبی یہ ہماری بھی عبادت گاہ ہے، وہ تو کر گئے پرواز اب ہماری انتظار گاہ ہے، وہ تو کر گئے پرواز اب ہماری انتظار گاہ ہے، انتظار گاہ ہے، انتظار گاہ ہے، وہ تو کر گئے پرواز اب ہماری انتظار گاہ ہے، اس بھٹکے ہوئے مسافر پر ان کی بھی نگاہ ہے، سخی شہباز کی محفل میں جا کر بھی یاد تیری ستائے پھر میں کیا کروں، سخی شہباز کی محفل میں جا کر بھی یاد تیری ستائے پھر میں کیا کروں، عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں، اس عشق میں طلعت و بابر کو بھی بھلا بیٹھے، اس عشق میں طلعت و بابر کو بھی بھلا بیٹھے، یاد رہی نہ کسی کی اپنا آپ بھی گنوا بیٹھے، عقل تھی جو تھوڑی سی وہ بھی جلا بیٹھے، اے رب تیرے عشق میں ہم یہ دکھڑا بھی سنا بیٹھے، گر تو بھی قدم قدم پہ آزمائے پھر میں کیا کروں، عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں، عشق ہوا کیسے کچھ سمجھ میں بھی آیا نہیں، عشق ہوا کیسے کچھ سمجھ میں بھی آیا نہیں، نہ پوچھا کسی سے کسی نے بھی سمجھایا نہیں، مرشد تھا باطنی شاید چراغ اس نے جلایا نہیں، مرشد تھا باطنی شاید چراغ اس نے جلایا نہیں، تجھ سے کیا شکوہ مرشد بھی ابھی تک سامنے آیا نہیں، تجھ سے کیا شکوہ مرشد بھی ابھی تک سامنے آیا نہیں، گر کوئی مرشد کا نام پوچھ پائے پھر میں کیا کروں،
گر کوئی مرشد کا نام پوچھ پائے پھر میں کیا کروں، عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں۔ کیا اقرار جب ہم نے جلنا، کیا اقرار جب ہم نے جلنا، نبی پاک نے تصدیق کی، باہو بنے ضامن تب اللہ نے نور کی توفیق دی۔ پھر دھکیلے گئے پل صراط پر، یہ بھی بخشش عجیب دی، یہ بھی بخشش، پھر دھکیلے گئے پل صراط پر، یہ بھی بخشش عجیب تھی دی، جان کا خطرہ ایمان کا بھی، کتنی کھائیاں قریب تھی۔ 12 سال سے پہلے یہ پل نہ ختم آئے پھر میں کیا کروں، عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں۔ کتنا مہنگا ہے عشق تیرا، یہ تو کسی نے بتایا نہ تھا، کتنا مہنگا ہے عشق تیرا، یہ تو کسی نے بتایا نہ تھا، ہو جائیں گے زندہ درگور کوئی اس لیے آیا نہ تھا۔ دن رات روتے رہیں گے میں نے اتنا جرم کمایا نہ تھا، جرم ہے تیرے عشق کا جو میری سمجھ میں آیا نہ تھا، جرم ہے تیرے عشق کا جو میری سمجھ میں آیا نہ تھا۔ عشق کی آگ جلا کے عشق کو رلائے پھر میں کیا کروں، عشق کی آگ جلا کے عشق کو رلائے پھر میں کیا کروں، عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں۔ ہو گئے قیدی ہم جبلوں کے، ہو گئے قیدی ہم جبلوں کے، ایک دلدار کی خاطر، پی رہے ہیں خون جگر اندیکھے دربار کی خاطر۔ سولی پہ لٹکے گئے عشق کی تار کی خاطر، جان بھی نہ نکلے ایک تیرے دیدار کی خاطر۔ روح کو ادھر بھی چین نہ آئے پھر میں کیا کروں، عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے پھر میں کیا کروں۔ جس ذکر سے دھڑکے نہ دل وہ ذکر کیا، جس ذکر سے دھڑکے نہ دل وہ ذکر کیا، گر آنکھوں سے نکلے نہ آنسو وہ فکر کیا۔ دیدار نور ہو نہ میسر وہ شکر کیا، مر نہ جائے تیرے عشق میں خاکی وہ بشر کیا، مر نہ جائے تیرے عشق میں خاکی وہ بشر کیا۔ پہچان نہ سکے جو حق و باطل کو وہ نظر کیا، پہچان نہ سکے جو حق و باطل کو وہ نظر کیا۔ زندگی گزاری تیرے امتحانوں میں اور صبر کیا، غاروں میں پگھلتے رہے اب خوف قبر کیا، غاروں میں پگھلتے رہے عشق میں عقل ہی نہ رہی پھر حساب حشر کیا، عشق میں عقل ہی نہ رہی پھر حساب حشر کیا۔ کتنی انمول تھی یہ زندگی جو مدت تک حیوانی میں گزری، پتہ نہ تھا راہ و منزل کا جو بھی گزری پریشانی میں گزری۔ نفس کی خدمت کرتے رہے دن رات تھی شیطانی میں گزری۔ کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب وہ لوگ جن کی عمر ذکر سلطانی میں گزری۔ گر ہر سانس سے نکلے نہ اللہ ہو وہ عبادت کیا، جھلک نہ پڑے ریاضتوں کی وہ ریاضت کیا۔ گھسیٹتا رہے نفس دنیا میں وہ آدمیت کیا، بسا نہ سکے گر دل پہ کعبہ وہ انسانیت کیا۔ یعنی اگر تو دل پہ کعبہ نہیں بسا سکتا تو پھر تیرے انسان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ انسان ہونے کا سب سے کم تر ثبوت یہ ہے کہ تیرے دل پر کعبہ نقش ہو جائے۔ بسا نہ سکے گر دل پہ کعبہ وہ انسانیت کیا۔ بس جائے جس دل میں کعبہ وہی ملائکوں کا سجدہ گاہ ہے، ہوتا ہے اسی کا عرش پہ ٹھکانہ وہی تو عید گاہ ہے۔ اسی کی جنبش سے ہلتا ہے عرش معلیٰ،
وہی اسرار گاہ ہے، جس نے پایا نگر یہ رتبہ وہی خام نگاہ ہے۔ اے دل تو انجانوں کو محرم راز نہ بنا، ان عاقلوں کو یہ بھید نہ سنا، پا نہ سکے اس راز کو عیب کی نظر نہ لگا، پا نہ سکے اس راز کو عیب کی نظر نہ لگا، یہ تو دل کا سودا ہے جو نصیب اولیاء، یہ تو دل کا سودا ہے جو نصیب اولیاء۔ نماز و روزوں سے ملتا نہیں یہ ہرگز خام خیالوں کو، نماز روزوں سے ہرگز ملتا نہیں یہ ہرگز خام خیالوں کو، چلوں اور وظیفوں سے بھی نہیں ملتا یہ ناسوتی پیالوں کو۔ دینی پڑتی ہے قربانی مال و جان کی اس راہ پہ چلنے والوں کو، پھر بھی قسمت سے ملتا ہے یہ سودا ان صابرین جیالوں کو۔ لکھ دل پہ اللہ ہو، لکھ دل پہ اللہ ہو تصور سے، سبق سیکھ جلالیت کا، لکھ دل پہ اللہ ہو تصور سے، سبق سیکھ جلالیت کا، پھر لکھ سینے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بسا یہ بھی نقطہ جمالیت کا۔ دل ہوگا تب صدق آئے گا مزہ پھر شریعت کا، دل ہوگا تب صدق آئے گا مزہ پھر شریعت کا، ورنہ نہیں ہے ثبوت کچھ تیری نمازوں کی قبولیت کا۔ پہن کر چوغے و کلاوے فقیر بن گئے تو کیا، پہن کر چوغے و کلاوے فقیر بن گئے تو کیا، پڑھ کر تصوف پیر بن گئے تو کیا، کر کے یاد حدیث ملا بے تقریر بن گئے تو کیا، عمل نہ کیا فرعون بے تقصیر بن گئے تو کیا، اسلام عمل سے ہے زبانی قیل و قال نہیں، مریدوں کا کیا پیروں کا بھی کچھ حال نہیں، ڈھونڈ لیں کسی کامل کو اتنی تو مجال نہیں، کر رہے ہیں اسلام کے ٹکڑے اتنا خیال نہیں، دعویٰ پھر بھی ہے ان کو اللہ سے رسائی کا، دعویٰ پھر بھی ہے ان کو اللہ سے رسائی کا، راہزن بنے بیٹھے ہیں رستہ دکھاتے ہیں شناسائی کا، خود تو بے خبر ہیں پیالہ پلاتے ہیں اولیائی کا، آیا جو ان کے شکنجے لگ گیا ٹیکا شیطان کبریائی کا۔ اور پھر فرمایا کہ کر کے حج کئی دل قابو میں نہ آیا تو کیا مزہ، کر کے حج کئی دل قابو میں نہ آیا تو کیا مزہ، پڑھ کے قرآن بھی کچھ عمل میں نہ آیا تو کیا مزہ، پڑھ کے قرآن بھی کچھ عمل میں نہ آیا تو کیا مزہ، کھا کے تماچا بھی ہوش میں نہ آیا تو کیا مزہ، پہنچ کر قبر میں بھی فتنوں سے باز نہ آیا تو کیا مزہ۔ پھر فرمایا کہ رکھ کے داڑھی عیب چھپایا تو کیا مزہ، رکھ کے داڑھی عیب چھپایا تو کیا مزہ، رگڑ کے ماتھا ملا کہلایا تو کیا مزہ، رکھ کے داڑھی عیب چھپایا تو کیا مزہ، رگڑ کے ماتھا ملا کہلایا تو کیا مزہ، کھا کے زہر گر پچھتایا تو کیا مزہ، لٹا کے جوانی خدا یاد آیا تو کیا مزہ، لٹا کے جوانی خدا یاد آیا تو کیا مزہ، ہو گیا جب دل دو ٹکڑے اس کا جڑ جانا کیا، ہو گیا جب دل دو ٹکڑے اس کا جڑ جانا کیا، ہو جائے چھید گر بوتل میں اس کا بھر جانا کیا، ہو گیا بند جب درے توبہ پھر دامن پھیلانا کیا، کیا کچھ نہ عمل خالی ہاتھ ادھر جانا کیا، ادھر تو جاتے ہیں اعمال اپنے بے عملوں کی جا نہیں، ادھر تو جاتے ہیں
اعمال اپنے بے عملوں کی جا نہیں، پاتے ہیں سزا اعمال گندے، کس کو یہ پتہ نہیں۔ پڑھ کے کلمہ بن بیٹھے امتی، امتی ہونا سستا نہیں۔ پڑھ کے کلمہ بن بیٹھے امتی، امتی ہونا سستا نہیں۔ خواب میں بھی نہ ہو سکے دیدار مصطفیٰ، امتی بنتا نہیں۔ خواب میں بھی نہ ہو سکے دیدار مصطفیٰ، امتی بنتا نہیں۔ فرض ہے تیرا، فرض ہے تیرا، پیارے محمد کو ایک بار دیکھ۔ فرض ہے تیرا، پیارے محمد کو ایک بار دیکھ۔ علم سے دیکھ، عمل سے دیکھ، سوتے یا بیدار دیکھ۔ فرض ہے تیرا، پیارے محمد کو ایک بار دیکھ۔ علم سے دیکھ، عمل سے دیکھ، سوتے یا بیدار دیکھ۔ سمجھ میں نہ آئے گر یہ بات، کوئی کامل شب بیدار دیکھ۔ سمجھ میں نہ آئے گر یہ بات، کوئی کامل شب بیدار دیکھ۔ پڑھ علم دیدار اس سے، پڑھ پھر دیدار ہی دیدار دیکھ۔ پڑھ علم دیدار اس سے، پھر دیدار ہی دیدار دیکھ۔ آزمایا نہ جس نے پیر کو، خود ہی آزمایا گیا۔ اب یہاں سرکار ہمیں یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی مرشد پکڑا ہے تو آپ پہلے اس کو آزمائیں۔ اگر آپ نے آزمایا نہیں تو پھر خود ہی آزمائے جائیں گے۔ آزمایا نہ جس نے پیر کو، خود ہی آزمایا گیا۔ ملا گر نفسی مرشد، ایمان کا صفایا گیا۔ اگر کوئی ایسا مرشد ہم نے ڈھونڈ لیا جو نفس پرست تھا، تو بجائے فیض دینے کے، بجائے ایمان میں زیادتی کرنے کے، وہ تو ہمارا ایمان ہی خالی کر دے گا دل سے۔ ہم تو ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لہٰذا نصیحت یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو، پہلے اس کو آزما لو، پتہ چلا لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے بھی یا نہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب لوگوں کے پاس کسوٹی نہیں ہے تو آزمائیں گے کیسے؟ کسوٹی ہوگی تو آزمائیں گے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سرکار نے بات فرمائی ہے۔ رکھ کے تکیہ مرشد پر بیٹھے رہے، وقت سارا ضائع گیا۔ کہ ہوتے ہیں جن کے خام مرشد، ابلیس کے ہاتھ آیا گیا۔ اب اگر آپ کا مرشد جو ہے وہ ڈبہ پیر ہے، آپ کا مرشد جو ہے وہ ولی کامل نہیں ہے، اور آپ نے وہ مرشد پکڑا ہوا ہے، بیعت بھی کی ہوئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے؟ اس کے ذریعے آپ ابلیس کے مرید بن جائیں گے، آپ کا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، بدبخت ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے آپ کا جو مرشد ہے آپ اس کو فوری طور پر آزمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ابلیس کی مریدی میں چلے جائیں، کیونکہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، من لا شیخ لہ فہو شیخ الشیطان، من لا شیخ لہ فہو شیخ الشیطان، کہ جس بندے کی مدد کو اس کا مرشد نہ پہنچے تو سمجھ جائے کہ اس کا مرشد شیطان ہے۔ من لا شیخ لہ، مجھے اس کا جو ترجمہ باطن میں بتایا گیا وہ یہ ہے جو میں نے آج کیا ہے۔ من لا شیخ لہ، اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ جس کا شیخ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے نہیں ہے سے تو مراد یہی ہے نا کہ اس کے کام نہیں آتا۔ کیوں جی؟ من لا شیخ لہ، جس کا مرشد اس کے لیے نہیں ہے، فہو الشیخ الشیطان، تو پھر اس کا جو شیخ ہے وہ شیطان ہے۔ جس طرح مرشد کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو مرشد کی جگہ ابلیس آ گیا، تو مرشد تک تو بات پہنچی نہیں، ابلیس تک پہنچی۔ تو ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم مرشد کو بلائیں گے اور ابلیس پہنچ جائے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے مرشد کو آزمایا نہیں، بس دو چار باتیں اس کی سن لی، داڑھی دیکھ لی اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، اور پھر ساری زندگی اس پہ تکیہ کر کے لگے رہے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں
کہ اگر کوئی مرشد کامل نظر بھی آ جائے ان کو، تعلیمات تصوف بھی بیان کرے، وہ مرشد کامل کی پہچان بھی سمجھا دے، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ہمارا مرشد ہی کافی ہے، بھلے وہ شیطان کی طرف لے جائے۔ ایسی ہردربی بھی بہت سے لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ شیطان کے شکنجے میں پوری طرح آ چکے ہیں۔ سرکار گور شاہی فرماتے ہیں نا کہ مرشد کو جب آدمی پکڑتا ہے تو اللہ کے لیے پکڑتا ہے، شخصیت پرستی کے لیے تو نہیں پکڑتا ہے۔ آزمایا نہ جس نے پیر کو خود ہی آزمایا گیا، ملا گر نفسی مرشد ایمان کا صفایا گیا۔ اب نفسی مرشد کیا ہوتا ہے؟ نفسی مرشد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مرغوبات نفس ہیں، جو اس کے نفس کی خواہشیں ہیں، وہ آپ سے پوری کروائے گا۔ میرے گھر کا کام بھی کرو، میرے ذاتی کام بھی کرو، مجھے پیسے بھی لا کے دو، میرے خدمت بھی کرو، میرے پاؤں بھی دباؤ، سب کچھ کرو، اور اس کے عوض آپ کو کیا دے گا؟ 2-4 وظیفے پڑھتے رہو، جو آپ مرشد کے بغیر بھی وظیفے پڑھ سکتے تھے۔ نفسی مرشد وہ ہوتا ہے جو مریدوں سے اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کراتا ہے، اور مرشد جو ہے اس شیطان کی پوجا میں لگے رہتے ہیں، اور مرید اس ناقص مرشد کی پوجا میں لگا رہتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ جو ولی نہ ہو اور ولایت کا دعویٰ کرے وہ بالکل کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، بلکہ وہ 16 مخلوقوں کا قاتل۔ مرشد کامل کا کام تو یہ تھا نا کہ بھئی تیرے اندر 7 لطائف ہیں، 9 ان کے جسے ہیں، ان سب کو بیدار کرے، تیرے جسوں کو نکالے اور باطنی تیر سیر پر بھیجے۔ کیوں جی؟ کسی کو حضور کی مجلس میں بھیجے، کسی کو خانہ کعبہ میں بھیجے۔ دیکھو نا روحانیت کا فائدہ کتنا ہے۔ آپ جسم سمیت اگر جانا چاہیں کعبہ تو صرف آپ کعبہ ہی جائیں گے، جہاں پر ایک نماز آپ نے پڑھی تو 1,00,000 نمازوں کا اجر ملا آپ کو۔ پھر مدینہ المنورہ چلے گئے، وہاں ایک نماز پڑھی تو 50,000 کا ثواب مل گیا۔ لیکن روحانیت کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں، دیش میں، اپنی مسجد میں بھی نماز پڑھتے رہیں، اور آپ کے اندر کی چیزیں ایک نکل کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہی ہے، دوسری نکل کے حضور کی مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے۔ 1,00,000 کا ثواب وہاں سے مل رہا ہے، 50,000 کا یہاں سے مل رہا ہے، اور جو تو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کے ذریعے اللہ سے تیرا رابطہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ تمام روحانیت کے کرشمات ہیں۔ اور بہت سے لوگ اپنے مرشد پر تکیہ کیے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرشد پکڑا کیوں جاتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں جو پنجاب کا علاقہ ہے، ایک وقت تک پنجابیوں سے مراد ہے پنجاب کے رہنے والے، ایک وقت تک پنجابیوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ قوم جو ہے پیر پرست ہے۔ سمجھے؟ ماں باپ، والدین بچوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے جو ہے پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کراتے تھے، بیعت کرو بیعت کرو۔ ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی سے بیعت ہوتا تھا۔ ان کو یہ بات پنجاب کے لوگوں کو پتہ تھی کہ بھئی مرشد کے بغیر کہانی آگے نہیں بڑھتی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مرشد کو پکڑا کیوں جاتا ہے اور مرشد دیتا کیا ہے۔ بس ایک رسم کے طور پر ہی پیر پرستی رہ گئی، اور اس پیر پرستی کا نقصان جو ہوا وہ آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پنجاب میں کسی بھی شہر میں چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، گجرانوالہ چلے جائیں، شیخو پورہ چلے جائیں، پنڈی چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، سرگودا چلے جائیں، اکاڑا چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ہر شہر میں بلکہ ہر گاؤں میں بے شمار پیران اعظام بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، جن کو تشریف دھونے کی بھی تمیز نہیں ہے، اور لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں، پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کچھ آتا جاتا ہے ان کو۔ جب ایسے جاہل لوگوں کو پیر بنے ہوئے دیکھا تو پھر ہمارے مولوی بھی شروع ہو گئے کہ یہ جاہل آدمی پیر بن کے بیٹھا ہے، 500,000 آدمی اس نے پکڑا ہوا ہے، روزانہ چندہ دیتے ہیں، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ ان جاہلوں کو جب اگر یہ 1,000 مرید مل گئے تو ہم تو عالم ہیں، ہم تو حدیث و قرآن جانتے ہیں، انہوں نے بھی پیری فقیری شروع کر دی۔ اس کے بعد مفتیوں نے سوچا کہ ہم تو علماء کے بھی استاد ہیں، ہم آرام سے کیوں بیٹھیں، تو وہ بھی پیر فقیر بن گئے۔ اب ہوا یہ
کہ گدی نشین سے لے کر ایسے انسان تک بھی جس کے خاندان میں کوئی ولی گزرا تھا وہ پیر بن کے بیٹھ گیا ہے. مولویوں کو دیکھو وہ پیر بن کے بیٹھ گئے. اور تو اور میں نے دیوبندیوں اور وہابیوں کے اندر بھی دیکھا کہ وہ بھی پیر بننا شروع ہو گئے, مرید بننا شروع ہو گئے. یعنی میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک فرقہ جو پہلے ہی گمراہ ہے وہ مزید گمراہ کیسے ہو سکتا ہے. جو پہلے ہی گمراہ ہے وہ مزید گمراہ کیسے ہوگا. لیکن دیکھا یہ تو سرکار گوھر شاہی واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی پیر پکڑنے سے پہلے اس کو آزماؤ. بابا فرید نے بھی کہا تھا سوچ کے یار بنائی بندیا, یار بنا کے پھر نہ سوچی. پھر اگر سوچنے کی کوشش کی تو پھر وہ ٹو لیٹ ہے, کیونکہ اب جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, سمجھے, اور یعنی اس کی بدنیتی سے تعلق جڑ گیا تو اس کے بعد تو ایمان تباہ ہو گیا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ پہلے ٹھوک بجا کے دیکھو. اور کیوں نہیں, آپ دیکھتے نہیں ہیں کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں, خاص طور پر خواتین کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر خواتین یہاں موجود ہیں سن رہی ہیں تو وہ آپ کو خواتین کی یہ بات دیکھو پسند آئے گی کہ اگر وہ کوئی چیز لینے کے لیے جاتی ہیں, فرض کیا کہ وہ اپنا کوئی لباس خریدنے کے لیے, اپنا کوئی آؤٹ فٹ خریدنے کے لیے شاپنگ مال گئی ہیں, ایک جوڑا خریدنے کے لیے ان کو 4-5 گھنٹے چاہیے. اور جس جوڑے کو وہ دیکھیں گی کپڑے کو, وہ پورا کپڑا دیکھیں گی, چھوٹے چھوٹے دھاگے ادھر ادھر سے نکال لیں گی کہیں سے, اور پھر دکاندار کو بلا کے کہیں گی کیا یہ دیکھو یہ دھاگا کیوں نکلا ہوا ہے, یہ جو سلما ستارے لگے ہوئے ہیں یہ ٹیڑھے ہیں, میں نے نہیں لینا, مجھے دوسرا نکال کے دو. یعنی وہ 4-5 گھنٹے تک ایک ہی جوڑے کو اتنا سروے کر لیں گی کہ کوئی جوڑا دکاندار کے پاس ایسا نہیں ہوگا جس میں تھوڑی بہت خامی نہ ہو. پھر وہ خامی نکال کے دکاندار کو کہیں گے دیکھو جی اس کا تو بٹن ٹوٹا ہوا ہے, اب تو تم جو ہے 500 روپے کم کرو. اس کے پیچھے پڑ جائیں گی. اگر یہی جو عورتوں کا وتیرہ ہے, اگر یہی وتیرہ مرشد کامل ڈھونڈنے میں بھی استعمال کیا جائے تو شاید کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو کہ جو کسی ڈبہ پیر کے پلے پڑ جائے. مرشد بناتے وقت مرشد کی چھان بین کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس کو بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کیسا ہے, کیا کر رہا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ نے مرشد پکڑنا کیوں ہے. اب جیسے عورتیں لینے کے لیے جاتی ہیں اپنے کپڑے وپڑے, تو ان کو معلوم ہے نا کہ میں نے یہ کپڑے پہننے ہیں, میرے اوپر یہ اچھا لگے گا. دوسری چیز ان کے عورتوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی کوئی نایاب قسم کی جو ہے کوئی ڈیزائن دیکھتی ہیں جو محلے میں کسی اور عورت کے پاس نہ ہو, ایسا نایاب ڈیزائن, اور پھر جہاں سے خرید کے لائیں گی اس کا بتائیں گی بھی نہیں پتا کسی کو کہ اگر میں نے بتا دیا تو یہ بھی ویسا لے آئے گی, میرے برابر میں آگے کھڑی ہو جائے گی, تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا. اس کا بتائیں گی بھی نہیں. تو مرشد کامل جو ڈھونڈنا ہے, مرشد کامل ڈھونڈنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. اور مرشد کامل ڈھونڈنے کے لیے انسان کے پاس کسوٹی ہونا ضروری ہے. اور آپ یقین کریں پتہ نہیں ماضی میں کسی کو کسوٹی ملی یا نہ ملی, لیکن سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے ولی کو پہچاننے کی, مرشد کو پہچاننے کی, اپنے آپ کو پہچاننے کی کسوٹی عطا فرما دی. کیوں جی؟ اپنے آپ کو پہچاننے کی, مرشد کو پہچاننے کی ایک کسوٹی دے دی. کسوٹی کیا ہے کہ جو کوئی کہے کہ میں مرشد کامل ہوں, جاؤ اس کے پاس کہو کہ ذکر قلب دے دے. 7 دن کے اندر اندر اگر اللہ کا ذکر جاری نہ کر سکے تو اس کو بوری میں بند کر کے بہا دو. آج جو لوگ بیعت کرتے ہیں کسی کے ہاتھ پر, ان کو یہ تو پتا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم بیعت کیوں کر رہے ہیں, ہم نے اس مرشد سے لینا کیا ہے اور یہ دے کیا سکتا ہے. اگر آپ نے بیعت کی, اس نے آپ کو 2-4 ورد و وظیفے بتا دیے اور آپ وہی درود شریف پڑھ رہے ہیں, تو پھر اس میں بیعت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ درود شریف تو کئی جگہ لکھا ہوا ہے بغیر بیعت کیے پڑھ لو, ورد و وظائف ہیں بغیر بیعت کیے پڑھ لو. بیعت کا مطلب تو بک جانا ہوتا ہے.
تو آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کسی مرشد کے ہاتھوں، تو کوئی ایسی چیز ہوگی نا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوگی۔ یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، یہ وظائف کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ ساری چیزیں کرنا تو آپ کے اختیار میں ہے، تو پھر آپ بک کیوں رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو اس لیے بیچتا ہے، اس عبادت کے لیے بیچتا ہے کہ جو تیرے بس میں نہیں ہے۔ اب اگر تم کو بھی کہیں کہ روزہ رکھ لو، تم رکھ لو گے، تم کہیں قرآن کی تلاوت کرو تو کر لو گے، نماز پڑھو تو پڑھ لو گے، لیکن اگر کہا جائے تم سوتے رہو اور تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے، یہ تم نہیں کر سکتے۔ جو کام تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس عطا کے لیے تم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہو مرشد کے ہاتھوں۔ اور پھر جو کامل مرشد ہوتا ہے، پھر وہ تمہیں یہ تحفہ نایاب عطا کرتا ہے کہ تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کے ذکر کو بسا دیتا ہے، تمہیں ذاکر قلبی بنا دیتا ہے۔ جس کی نظر تیرے دل کو زندہ نہ کرے وہ مرشد کامل نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ سمجھو، مرشد کی نشانی، ولی کی نشانی یہ ہے، نظر جناندی کیمیا ہووے سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کرندیا کی سید تے کیا جٹ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آزمایا نہ جس نے پیر کو خود ہی آزمایا گیا، ملا گر نفسی مرشد ایمان کا صفایا گیا، رکھ کے تکیہ مرشد پہ بیٹھے رہے وقت سارا ضائع گیا، کہ ہوتے ہیں جن کے خام مرشد ابلیس کے ہاتھ آیا گیا، ہو گئی کمر کبڑی درجۂ عبادت نہ ملا، ہو گئی کمر کبڑی درجۂ عبادت نہ ملا، مارے گئے اندھیرے میں درجۂ شہادت نہ ملا۔ اب کل ہم نے 4 چیزیں بیان کی تھی۔ پہلا درجہ ہم نے بیان کیا تھا عبادت، دوسرا درجہ جو اس سے افضل و اعلیٰ ہے وہ ہم نے بیان کیا شہادت ہے، تیسرا درجہ ہم نے بیان کیا محبت ہے، چوتھا درجہ جو ہم نے بیان کیا وہ عشق ہے۔ اب یہاں سرکار انہی درجات کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہو گئی کمر کبڑی تیری درجۂ عبادت نہ ملا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو نمازیں پڑھتا رہا، کمر تیری کبڑی ہو گئی، لیکن ایک بھی نماز اللہ تک پہنچی نہیں، تجھے نماز کی قبولیت کا راز ہی نہیں پتا تھا، تو اپنے آپ کو عابد سمجھتا رہا، لاکھوں نمازیں پڑھ لیں، تلاوتیں کر لیں، روزے رکھ لیے، لیکن کوئی بھی درجہ عبادت تک تیری عبادت پہنچی نہیں، اور تو شمار کرتا ہے اپنے آپ کو عابدوں میں۔ کیوں جی؟ تو یہی سمجھتا ہے نا میں نے نماز پڑھ لی، بڑا احسان کر دیا اللہ پر، قبول ہی قبول ہے۔ اور نہیں یار، اور ہمارے مولویوں نے ہم کو دھوکہ یہ بھی دے رکھا ہے کہ اجی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ قبول کر لے گا۔ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، تمہیں قبولیت کی فکر کرنی نہیں ہے، تم نے تو صرف پڑھنی ہے۔ اچھا، اب یہ جھانسا ایسا ہے کہ آدمی آگے سے خاموش ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی بات تو یہی ہے کہ قبول تو اللہ کرنے والا ہے نا، لیکن یہ ایک شیطانی وار ہے۔ اتنا بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے آیا نماز کی صورت میں، کیا نماز کی حقیقت، نماز کی قبولیت کو چیک کرنے کا کوئی آلہ نہیں اللہ نے دیا ہوگا؟ خاص طور پر میں عورت سے پوچھتا ہوں، جب تو اپنے گھر میں اپنے کچن میں کھانا بناتی ہو تم لوگ، تو کھانا بالکل تیار کرنے سے پہلے چکھ کے دیکھتی ہو نا کہ نمک مرچ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ بچے آئیں گے، شوہر آئے گا، اگر کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہوئی تو کوئی بھی نہیں کھائے گا، میرے منہ پہ دے کے ماریں گے۔ چیک کرتی ہو نا، کھانا چیک کر لیتی ہو، کپڑے سلواتی ہو، پہن کے چیک کرتی ہو، پھر کہتی ہو جی یہاں سے بڑا ٹائٹ ہے، ڈھیلا کر دو، یہاں سے بڑا ڈھیلا ہے، یہاں سے تھوڑا سا صحیح کر دو۔ تو چیکنگ ہوتی ہے نا، چیکنگ ہوتی ہے نا۔ تو پھر گاڑی خریدنے کے لیے جاؤ گے، ٹیسٹ ڈرائیو کرو گے، تو تمہاری نماز کی چیکنگ کا کوئی بندوبست اللہ نے نہیں کیا ہوگا کہ تم نماز کی صحت کو چیک کر لو۔ ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس تھرمومیٹر ہے کہ نہیں ہے؟ شوگر چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس گلوکوز مانیٹر آ گیا، بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس آلہ ہے۔ تو نماز کو چیک کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہو سکتا؟ یہی جھانسا دے رکھا ہے مولویوں نے کہ جی آپ پڑھتے رہیں، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ او بھائی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کو کہا ہے نماز، اس طرح تو کرو۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، اس طرح تو نماز پڑھو۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی سب سے بڑی شرط کیا بیان فرمائی ہے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اچھا، اب آپ نمازیں پڑھتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ آج لاکھوں نمازی ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں لاکھوں نمازی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سارا رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن فراڈ بھی کرتے، بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے نماز کے لیے کیا کہا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے نماز کو ایک دوائی کا، ایک میڈیسن کا درجہ دیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اچھا، اب جو وہ مولوی کہتے ہیں کہ جی آپ پڑھتے رہے، نماز قبول اللہ کرنا، اللہ کا کام ہے قبول کرنا، تو کم سے کم تجھے یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی اس میڈیسن کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں میڈیسن کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیبلٹس وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ بہت سے آئنٹمنٹ ہوتے ہیں، کریمز ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فار ایکسٹرنل یوز اونلی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز آپ کو کیا فائدہ دے گی اس کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح پاکستان میں اشتہار آتا تھا، جل گیا برنول لگائیے، کیڑے نے کاٹا برنول لگائیے، آتا تھا نا؟ تو اب ہم سب کو پتا چل گیا کہ بھئی اگر جل گیا ہے ہاتھ تو برنول لگا لو۔ سب کو نہیں، سب کو پتا تھا نا، جل گیا جلدی سے برنول لے کے آؤ۔ اسی طرح اب یہ نماز ہے، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب کم سے کم آپ کو، چھوڑو قبولیت کو، کم سے کم آپ کو اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں 5-10 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، کتنی برائیوں اور بے حیائیوں سے رکا ہوں میں۔ اگر نہ برائی سے رکے، نہ بے حیائی سے رکے، تو پھر آپ کی نماز کیا ہوئی؟ ٹکرے مار رہے ہیں نا۔ ایسی نمازوں کے لیے سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ کمر جو ہے وہ کبڑی ہو گئی سجدے کر کر کے، اور درجہ عبادت نہ ملا، عابدوں تک میں نہ آئے۔ اور اس کے بعد فرمایا مارے گئے اندھیرے میں کمرائے عدالت نہ ملا۔ اب یہ مارے گئے اندھیرے میں کیا ہے، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ اندھیرے میں مارے جانا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، شروع کرتا ہوں میں مولویوں سے۔ اب مولویوں، یہ سارے مولوی ہیں، جیسے یہ دعوت اسلامی کا الیاس قادری ہے، یہ پیر نہیں ہے، بنا ہوا ہے پیر، لیکن ہے مولوی، اور وہ بھی جو ہے پارٹ ٹائم مولوی تھا بیچارہ، پارٹ ٹائم مولوی۔ اچھا، یہ مولوی ہیں۔ طاہر القادری یہ کوئی صوفی ہے؟ مولوی ہیں، عالم ہیں۔ اب یہ اور دیگر پاکستان میں جو لوگ ہیں، جو ہیں مولوی اور بن کے بیٹھے ہیں پیر، شیخ طریقت، اب انہوں نے کر کیا رکھا ہے؟ انہوں نے پبلک کو جمع کیا ہوا ہے۔ جو مدرسے والے ہیں، انہوں نے تمام جو ان کے شاگرد ہیں ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنا انہوں نے ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے، وہ اپنے شاگردوں کو، فرق صرف اتنا ہے، اگر سنی بریلوی ہے تو مرید کرتا ہے، اگر وہابی ہے، مولانا ڈیزل ہے، تو وہ شاگرد بولتا ہے، کام وہی ہے۔ یہاں پر یہ پیر صاحب کے پاؤں دباتے ہیں، وہاں شاگرد جو ہے مولانا صاحب کے پاؤں دباتے ہیں، تیل کی مالش کرتے ہیں۔ صرف ووکیبلری کا فرق ہو گیا ہے، کام دونوں کا ایک ہی ہے، یہاں مرید کہلاتا ہے، وہاں شاگرد کہلاتا ہے۔ یہ بھی مرشد کے پاؤں دباتے ہیں، وہ بھی مرشد کے پاؤں دباتے ہیں۔ تو ان سب نے کر کیا رکھا ہے؟ لوگوں کو اپنے ساتھ لگا رکھا ہے۔ اچھا، پھر وہ جب لگ گئے ساتھ، تعداد بڑی ہو گئی، اس کے بعد شریعت سے طریقت میں تو جا نہیں سکتے، کیونکہ طریقت کا علم ہی نہیں ہے۔ طریقت کا علم تو اللہ سے ملتا ہے، شریعت کا علم تو کتابوں میں تھا، پڑھ پڑھا کے حاصل کر کے ہم مولوی بھی بن گئے، صوفی اسکالر بھی بن گئے، تو شریعت میں، شریعت کے علم تو ہمارے پاس آ گیا۔ پھر ہم نے جو ہے شاگرد اور مرید اکٹھے کر لیے، ان کو جھانسا دیا، کسی کو کہا کہ یہ تجھے دربار رسالت تک پہنچا دیں گے، کوئی کہنے لگا کہ مصطفی انقلاب لے کے آئیں گے،
کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا. جو تصوف اور بریلویت کی باتیں کرنے والے تھے وہ مصطفی انقلاب کی نعرے لگانے لگے، اور جو وہابی ٹائپ لوگ تھے، سلفی ٹائپ لوگ تھے، مولانا ڈیزل جیسے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نظام مصطفیٰ قائم کریں گے. کوئی مصطفیٰ کے عشق کے نعرے لگانے لگا، کوئی نظام مصطفیٰ کے نعرے لگانے لگا. اچھا، اب جب وہ شاگرد اور مرید جمع ہو گئے، بجائے طریقت کے، طریقت میں تو راستہ ملا نہیں، وہ ان کو سیاست میں لے گئے. یہ کام صرف ہمارے مذہبی رہنما ہی نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں جو سیاست دان ہیں وہ بھی اسی روش پہ چل رہے ہیں. ان کی بھی جو ہے، جو ان کے سیاسی کارکنان ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی فیس بک کے اوپر، جس کے اندر بہت سارے لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ جو شہباز شریف کا بیٹا ہے نا، حمزہ شہباز، اس کے نام کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے. تو جو سیاست دان ہیں، وہ سیاست دان بھی اسی روش پہ انہوں نے جو ہے ایک اندھی تقلید کا گروپ بنایا ہوا ہے کہ لوگ ان کی تقلید کریں گے. اچھا، اب سیاست میں آ گئے، ایک طرف مولانا ڈیزل آ گئے، ایک طرف طاہر القادری آ گئے، ایک طرف جماعت اسلامی کے لوگ آ گئے، پھر ان کی اکثری تنظیمیں بھی ہیں، ونگ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بھائی لوگ بھی ہیں، اسلحہ لے کے چلنے والے، ایک دوسرے کے اوپر ٹارگٹ کلنگ کرنے والے. دین کے لیے آئے تھے. کس کے لیے آئے؟ دین کے لیے آئے تھے. یہ بن گئی عوامی لیگ، وہ بن گئی جمعیت علماء اسلام، ٹھیک ہے نا، یہ بن گئی سنی تحریک، یہ بن گئی تحریک نفاس جعفریہ. اب یہ سارے اسلامی ناموں کی تنظیمیں اکٹھی ہو گئیں اور ایک دوسرے سے اختلاف ہوا. اب ایک دوسرے نے فتوے لگائے ایک دوسرے کے اوپر، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے. پھر ان کے جو اکثری ونگ ہیں ان کو کہا گیا اس کو مارو، جہاد ہے یہ. وہ اس نے اس کو مارا تو وہ شہید ہو گیا، اس نے اس کو مارا تو یہ شہید ہو گیا. یہ جان تو تم نے مولانا ڈیزل کے لیے دی، یہ جان تو تم نے طاہر القادری کے لیے ماڈل ٹاؤن میں دی تھی 17 جون کو. ان کو شہید کیوں کہہ رہے ہو؟ خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کر رہے تھے؟ وہ صوفی اسکالر کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، صوفی اسکالر کے بیٹے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ماننے والے تھے بیچارے عورتیں، ان کو باہر کھڑا کر دیا کہ میرے بیٹوں تک گولیاں نہ پہنچیں، یہ مر جائیں. جو عوام کھڑی ہے یہ مر جائے، میرے گھر تک داخل نہ ہوں. یہ کیسا واویلا اٹھایا؟ کیا وہ شہید ہو گئے؟ پھر آ گئے آپ کے دہشت گرد ملا، جنہوں نے آپ کو کہا کہ جاؤ جی یہ جیکٹ پہن لو اور جا کر کے شیعہ کی مسجد میں چلے جاؤ، صوفیوں کے دربار پہ چلے جاؤ، اڑا دو لوگوں کو، جنت میں جاؤ گے. ہم نے ہمارے ملک میں اسلام کے نام پر بہت بڑے بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں. پیر بن کے بیٹھنے والے، پیر بن کے بیٹھنے والے. اب یہ جو امامہ شریف شروع ہوا تھا تو یہ تو ان کا کاروبار تھا. کتنا کپڑا بکتا تھا کہ امامہ بھی لو، پھر ایک چادر بھی لو، دوسری چادر یہاں ڈالو، تیسری چادر موڈے پہ ڈالو، کپڑے بھی سفید پہنو. کتنا کپڑا بکتا ہے. یہ تو مانیٹری فیض ہے، یہ تو پیسے کا کرشمہ ہے، سمجھے آپ. اب یہ جو جان کے نذرانے پیش کرنے کی بات آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ درجہ شہادت ہے، یہ تو اللہ کے لیے تو نے جان دی ہی نہیں. تو نے جان تو جماعت اسلامی کے لیے دی، سراج الحق کے لیے دی. تو نے جان تو مولانا ڈیزل کے لیے دی. تو نے کافروں کو کہاں مارا؟ تو نے تو شیعوں کو مارا. وہ کافر کدھر ہیں؟ کون کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے؟ کافر کوئی بھی نہیں ہے جو کلمہ گو ہے. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھتا ہے وہ کافر نہیں ہے. اگر ایسے شخص کو آپ کافر بولتے ہیں تو آپ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو اب اندھیرے میں مارے گئے. آپ کو تو بڑے بڑے صوفی اسکالر، بڑے بڑے علماء نے کہا کہ جاؤ جی شیعہ کو مار دو، بریلویوں کو مار دو، صوفیوں کو مار دو، تم جنت میں جاؤ گے. آپ نے مار دیا. آپ تو یہ سمجھتے رہے کہ آپ کو درجہ شہادت ملے گا. مرے تو پتہ چلا ہے تو جہنمی ہو گئے. درجہ شہادت تو ان کو ملتا ہے جو اللہ کے راہ میں اللہ کی خاطر لڑیں اور ان کو اللہ کا پیغام کسی ذریعے سے ملے.
مرشد کی وجہ سے ملے، ولی اللہ کے ذریعے ملے، وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو ان کا خون بہتا ہے تو ان کے گناہ بھی بہہ جاتے ہیں، ان کو درجہ شہادت ملتا ہے۔ تو یہاں پر سرکار نے وہی بات فرمائی ہے کہ ہو گئی کمر کبڑی تیری، بے کار، بے سود، بے کیف، بغیر حضوری قلب کے تو نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، تجھے تزکیہ نفس کا پتہ ہی نہیں چلا، اور تو ایسے روزے رکھتا رہا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے فاقہ سمجھا۔ تو تیری کمر تو کبڑی ہو گئی نمازیں پڑھ کے، سجدے کر کے، لیکن درجہ عبادت اللہ کے یہاں پر تجھے نہیں ملا، اور پھر مارے گئے اندھیرے میں درجہ شہادت نہ ملا، بھٹکتے رہے در بدر، کمرۂ عدالت نہ ملا، بھٹکتے رہے در بدر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی سنی کبھی شیعہ، کبھی وہابی، کبھی نعت خواں، کبھی قوال، انہی چکروں میں رہے۔ کوئی عادل نہیں ملا جو یہ کہتا کہ یار اس نے 20 سال وہاں ضائع کر دیے ہیں، چلو میں ایک نظر میں اس کو 20 سال کی محنت دے دوں۔ کمرۂ عدالت نہ ملا۔ یہ کمرۂ عدالت گوہر شاہی نے فراہم کیا کہ جی میں 20 سال اس مرشد کے ساتھ لگا رہا، کچھ نہیں ملا، سرکار نے ایک لمحے میں اس کو 20 سال کی منازل طے کرا دی۔ یہ ہے عدالت گوہر شاہی۔ بھٹکتے رہے در بدر، کمرۂ عدالت نہ ملا، ملا نہ رستہ ہرگز کہ با حضور با ارادت نہ ملا۔ شریعت ہے فرض اولین، اسی سے زندگی بنتی ہے، پھر شریعت تیل ہے طریقت کا جس سے گاڑی چلتی ہے۔ پھر شریعت تیل ہے طریقت کا جس سے گاڑی چلتی ہے، اسی کے دم سے حقیقت و معرفت کی رحمت برستی ہے۔ کہتے ہیں جنید بے شرع پر ابلیس کی جھلک پڑتی ہے۔ معافی ہے شریعت کی اس وقت جب دیدار اللہ ہو جائے، معافی ہے شریعت کی اس وقت جب دیدار اللہ ہو جائے، نظر سے بن جائے مٹی سونا، زباں کھولے انتظار اللہ ہو جائے۔ نظر سے بن جائے مٹی سونا، نظر جناندی کیمیا ہووے، سونا کر دے وٹ۔ نظر سے بن جائے مٹی سونا، زباں کھولے انتظار اللہ ہو جائے۔ ہوتا ہے پارس وہی جس کو رگڑے، ہائے ہائے، ہوتا ہے پارس وہی جس کو رگڑے، خریدار اللہ ہو جائے۔ مرشد ہو تو ایسا ہو کہ جو مرشد کی نسبت میں آ گیا اللہ نے قبول کر لیا، ایسا مکھڑا تو مکھڑا ریاض ہے، سرکار گوہر شاہی ہیں۔ ہوتا ہے پارس وہی، ہوتا ہے پارس وہی کہ جس کو رگڑے، خریدار اللہ ہو جائے۔ ہوتا ہے وہی دنیا میں نائب اللہ کا، ہوتا ہے وہی دنیا میں نائب اللہ کا، چاہے شاہ کو گدا کر دے، جہاں بھی چاہے بلا لے ملائکوں کو، چاہے جس کو تباہ کر دے۔ اسے کیا اہمیت نیک و بد کی۔ مرشد تو وہ جو مرید سے یہ نہ پوچھے کہ تو نیک ہے یا بد ہے، طالب بیا بس جلدی سے آ۔ اسے کیا ضرورت اہمیت نیک و بد کی، چاہے جس کو با خدا کر دے۔ کیا بات ہے سرکار کی۔ اسے کیا اہمیت نیک و بد کی، چاہے جس کو با خدا کر دے۔ اسے کیا ضرورت سجدے کی، جو روبرو جا کے سجدہ کر دے، جو روبرو جا کے سجدہ کر دے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن سے علامہ صدیقی، علامہ طاہر القادری جیسے لوگ جو ہے وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں، جلتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ سرکار گوہر شاہی فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ صدی ہے کہ جوہلا بھی علماء بنے بیٹھے ہیں۔ یہ تو وہ صدی ہے، علامہ صدیقی آپ نہیں، یہ تو وہ صدی ہے جوہلا بھی علماء بنے بیٹھے ہیں، جسم پر چیتھڑے چل رہی ہیں جوئیں اور باخدا بنے بیٹھے ہیں۔ جسم پر چیتھڑے چل رہی ہیں جوئیں
اور باخدا بنے بیٹھے ہیں، بہت ہیں ایسے بھی عالم سو جو اولیاء بنے بیٹھے ہیں. جس طرح میں ابھی ذکر کر رہا تھا، بہت سے ایسے بھی ہیں عالم سو جو اولیاء بنے بیٹھے ہیں. یہ تو وہی فرعون ہیں جو خدا بنے بیٹھے ہیں، آگے جانے نہیں دیتے کسی کو. عالم فازن لنگن نہیں دیندے، جو لنگیا سو چوری ہو. شرع شریعت دے محل اچیرے، نیویں فکر دی موری ہو. یہ سلطان باہو نے کہا، انہی کے لیے کہا ہے کہ عالم فاضل لنگن نہیں دیندے. اگر تو عالم اور فاضلوں کے پاس جائے گا تو تجھے وہ شریعت میں ہی پھنسا کے رکھیں گے، آگے نہیں جانے دیں گے. شرع شریعت دے محل اچیرے، انہی کے اندر تجھے جو ہے تو گواچ جائے گا، کھو جائے گا تو. شرع شریعت دے محل اچیرے، نیویں فکر دی موری ہو. عالم فاضل لنگن نہیں دیندے، جو لنگیا سو چوری ہو. چوری چھپے جانا پڑے گا تجھے دور رہ کے. نہ اٹھا پردہ کہ یہی دور یزید ہے. سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں، نہ اٹھا پردہ کہ یہی دور یزید ہے. سنبھل جائے یہ مسلم تجھے کیسے امید ہے. سنبھل جائے یہ مسلم تجھے کیسے امید ہے. پا جائے اسرار حق اس کی عقل سے بعید ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے راز اس کو سمجھ میں آ جائیں، اس کے بس کی بات نہیں ہے. دلوں پہ لگا کے قفل، دلوں پر تالا لگا رکھا ہے انہوں نے، اور نفس کا مرید ہے. جو نفس چاہتا ہے وہی کام یہ کرتے ہیں، نفس کے پجاری بنے بیٹھے ہیں. حب دنیا لذت دنیا نفس کی یہ غذا ہے. حب دنیا اور لذت دنیا یہ نفس کی غذا ہے. مقام ہے اس کا عالم ناسوت، جنات سے اس کا رشتہ ہے. نور قرآن نور عرفاں یہ دل کی غذا ہے. نور قرآن نور عرفاں یہ دل کی غذا ہے. مقام ہے اس کا عالم ملکوت، فرشتوں سے اس کا تعلقہ ہے. کیسے بیان ہو رہی ہے طریقت. گر دل کو برباد کیا تو نفس کو شاد کیا، گر نفس کو برباد کیا تو دل کو آباد کیا. یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ یہ دل اور نفس کا معاملہ جو ہے وہ ریسیپروکل ہے. اگر آپ دل کو آباد کریں گے تو خود بخود نفس برباد ہو جائے گا، اور اگر آپ نے نفس کی باتیں ماننی ہیں تو دل برباد ہو جائے گا. پھولا پھالا دل تو روح کو پھر پاک کیا، روح پہنچی عالم جبروت میں جب سینہ چاک کیا. دلوں میں شیطان بسا کے پھر بھی دعویٰ ایمان اللہ، ہو رہی ہے دختر فروشی ادھر ادھر سہارا قرآن اللہ. دختر فروشی، بیٹیوں کو بیچا جا رہا ہے. چمگادڑ بنے بیٹھے ہیں پھر بھی تکیا ہے رحمان اللہ. دنیا کو دھوکا خدا کو بھی سمجھے ہیں شاید انجان اللہ. تکیا ہے اس کی رحمانی کا، نادانوں کو یہ پتا نہیں. وہ تو قہار ہی قہار ہے جب تک اس کے آگے جھکا نہیں. اوئے ہوئے ہوئے، وہ تو صرف جو جھک گیا اس کے لیے نہیں ہے قہار، باقی قہار ہی قہار. وہ تو قہار ہی قہار ہے جب تک اس کے آگے جھکا نہیں. تجھے کیا خبر اس کی غفاری کا جب اس راہ پر چلا نہیں. جائے تو جنت میں یا جہنم میں اسے کچھ پرواہ نہیں. جب منہ موڑا ادھر سے سچ کہا دہریوں نے خدا نہیں. جب منہ موڑا ادھر سے، جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا تو پھر دہریوں نے کہا کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، ہوتا تو ہماری مدد کرتا. کیسا سمیع و بصیر ہے کچھ بھی سنتا نہیں. قریب ہے شاہرگ کے اسے کچھ بھی پتا نہیں. بیزار ہوئے محمد کاش تو نے پایا وہ راستہ نہیں. گر جھک جائے تو ادھر تجھ میں اور مجھ میں پردہ کیا. سرکار فرماتے ہیں، گر جھک جائے تو ادھر تجھ میں اور مجھ میں پردہ کیا. پہنچا جب میرے نشیمن میں
پھر میں کیا اور خدا کیا. فاذکرونی اذکرکم، پھر تجھے اور تمنا کیا. تب ہی پوچھے گا خدا اے بندے تیری رضا کیا. اے بندے سمجھ تو کیوں ہوا دنیا میں ظہور تیرا. اے بندے سمجھ تو کیوں ہوا دنیا میں ظہور تیرا. تو وہ عظیم تر ہے خدا بھی ہوا مشکور تیرا. مشکور کا مطلب ہوتا ہے دوست سریانی زبان میں. اش اش کرتے ہیں کرو بیاں، دیکھتے ہیں جب شکستہ صدور تیرا. فخر ہوتا ہے اللہ کو بنتا ہے جب جسم سراپا نور تیرا. کہتے ہیں پھر اللہ اے ملائکو میرے بندے کی شان دیکھو. ہوا تھا جس پہ انکار سجدہ اب اس کا ایمان دیکھو. جنبش پہ ہے جس کا دل ایک سرا ادھر ایک لامکان دیکھو. ناز ہے تم کو بھی اپنی عبادت کا مگر عبادت قلب انسان دیکھو. کاش تو شیطان تو نہ تھا جو شیطان ہوا، آیا اللہ کے امتحانوں میں تو بے ایمان ہوا. پڑا ہوس اور دنیا کے چکر میں تو بے عرفان ہوا. تو وہ چمکتا ہوا ستارہ تھا جو بے نشان ہوا. TV, bringing light, love, and peace in your life.